کہلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کے جو مطالبات ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہے جو قابل عمل نہیں ہے، اور 2 سیشن ہمارے مذاکراتی کمیٹی کے جب حکومتی مذاکراتی ٹیم سے ہوئے ہیں تو ہماری کسی بات کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عمل درآمد کریں اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، ہم سے بجلی کی قیمت وصول کریں، اضافی ٹیکس وصول نہ کریں، اور نہ وہ کیپیسٹی چارجز پاکستان کی قوم ادا کرے گی کہ جو بجلی بن ہی نہیں رہی، اور ان کے ناجائز معاہدوں کے نتیجے میں یہ ہمارے اوپر آ کر پڑ جاتی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں ان کو جو حکومت سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ایگریمنٹ دکھائیے، ایگریمنٹ کے بعد جو بھی پاور پرچیز ایگریمنٹ ہے، پھر سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ دکھائیے، پھر آربیٹریشن کا پورا ایگریمنٹ دکھائیے، پھر یہ بتائیے کہ مزید فردر آپ نے اس کے اوپر ایگریمنٹ کے اوپر جو دوسرے ایکسٹینشن کیے وہ دکھائیے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ حکومت اب تک چھپاتی چلی آئی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ حکومت میں شامل وہ لوگ ہیں جو 1994 سے لے کر اب تک حکومت کرتے رہے ہیں، اور یہ 1994 سے ہی آئی پی پیز کا دھندا شروع ہوا تھا۔ یہ سارے چونکہ خود کلپریٹ ہیں، اس لیے قوم کے سامنے حقائق تو لاتے نہیں ہیں، اور اپنی مرضی سے چند لوگوں کو میڈیا میں یہ بات کہہ کر یا وزراء کو اس بات پہ لگا دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی جو مطالبات ہیں جائز تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ان آئی پی پیز میں سے وہ آئی پی پیز جو لوکل آئی پی پیز ہیں، جن کے معاہدے غلط ہیں، فارنزک آڈٹ کر کے ان کے معاہدوں کو ان کے منہ پہ مارا جائے۔ وہ دنیا میں کسی کورٹ میں بھی جا کر اپیل نہیں کر سکتے جو اپنے بنیادی معاہدے کو ہی غلط طریقے سے لے کر چلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے، اس وقت کے جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، اور اس وقت کے جو سیکرٹریز تھے، ان کو بھی فکس ہونا چاہیے تاکہ آئندہ قوم کے ساتھ یہ کوئی مذاق نہ کر سکے۔ اسی طرح جو آئی پی پیز حکومت کی گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں، اس کی کیپیسٹی چارجز تو کسی بھی صورت میں قوم ادا نہیں کرے گی، وہ تو فوراً ختم کیے جا سکتے ہیں۔ پھر تیسرے درجے کے وہ آئی پی پیز ہیں کہ جو 15%، 20%، 10% کے اوپر ان کے پلانٹ چل رہے ہیں، ان سے ری نیگوشیٹ کیا جائے، ان سے ریٹ کو بھی ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال سے کما رہا ہے، ہزاروں ارب روپے انہوں نے لوٹ لیے ہیں، کھا لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ معاہدے ان میں سے کچھ 2-4 صحیح بھی ہیں تو پھر ان معاہدوں کے مطابق بھی اگر اتنا پروفٹ لے لیا ہے تو آج اگر قوم مشکل میں ہے تو وہ کون سا ایسا لوکل انڈسٹریلسٹ ہوگا یا آئی پی پی کا آنر ہوگا کہ جو اب قوم کی اس مشکل میں کنٹریبیوٹ نہ کرے؟ اور اگر وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تو 50 جگہ پر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں سے اس قوم سے مفاد لے رہے ہوتے ہیں، اور حکومت کے پاس ان کا سارا کچا چٹا ہوتا ہے۔ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی باتیں ہیں کہ ہم نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے اور معاہدے ختم بھی نہیں کر سکتے۔ جس کا مدت پوری ہو گئی ہے وہ معاہدے ختم کیے جائیں۔ جو آئی پی پیز ایسی ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، جس کی پاور جنریشن کی کاسٹ کم آتی ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سولر پہ، ونڈ پہ زیادہ سے زیادہ آپ اس انرجی کو کنزیوم کریں، لیکن آئل والے، امپورٹڈ کول والے اور RLNG والے جو پلانٹس ہیں ان کے حوالے سے تو آپ کو لازمی پالیسی بنانی پڑے گی۔ یہ مہنگی بجلی جو مہنگے طریقے سے بن رہی ہے یہ قوم کیوں ادا کرے؟ اس کے پیسے ہم کیوں دیں جب ہمارے پاس سستی بجلی موجود ہے، جب ہماری کیپیسٹی زیادہ موجود ہے؟ لہٰذا آئی پی پیز کا معاملہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا یہ دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 7واں دن ہے اس دھرنے کا۔ یہ دھرنا تو الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں اس میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے، اور ہم اس امید کو نہیں توڑ سکتے۔ ہم 25 کروڑ لوگوں کی امیدوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی تیشہ نہیں چلا سکتے۔ اور اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر جماعت اسلامی کے اس دھرنا میں اس کے مطالبات جینوئن نہیں ہوتے تو یہ آل دا وے جو کراچی سے اٹھ کر انڈسٹریلسٹ یہاں پر آئے ہیں یہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آتے۔ یہ اور جگہوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ انہیں امید ہے، انہیں یقین ہے کہ جماعت اسلامی ہی اس مسئلے کو ریزالو کر سکتی ہے، اور اس کے اندر ہی یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ جینوئن بات کر سکتی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ، اس کے جو نیا سلیب لگایا گیا ہے اس بجٹ میں، اس کو ختم کیا جائے، تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہم سے IMF نے کہا ہے۔ تو IMF نے تو ان سے یہ کہا ہے، جس کا تذکرہ بھی ریاض الدین صاحب نے کہا، جو 23واں پروگرام ہے IMF کا، لاسٹ ایگریمنٹ،
اس لاسٹ ایگریمنٹ میں پیج نمبر 76 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ فوڈ آئٹم پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ ہیلتھ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ میڈیسن پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور آپ اینیمل جو ہیومن کنزمپشن کے ہیں اس پر ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور ایجوکیشن کے آئٹم پر ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ لیکن اس حکومت نے وہاں تو خلاف ورزی کر لی IMF کے کہنے کی، اور سب پر ٹیکس لگا دیا، آٹا، چینی، چاول، دال، اور بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا، اور ظالموں نے اسٹیشنری پہ ٹیکس لگا دیا۔ اور عجیب بات ہے کہ قوم کے سامنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر خزانہ کہے کہ اسٹیشنری کا ہم نے ٹیکس ہٹا دیا ہے، اور ایکٹ جب سامنے آئے تو اس میں ٹیکس لگا ہوا ہے۔ میں تو پارلیمنٹیرین سے پوچھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور اس مذاق، یہ قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کیا مسئلہ ہے، وزیر خزانہ کہاں کھڑے ہیں، اسحاق ڈار کہاں کھڑے ہیں، FBR چیئرمین کہاں کھڑا ہے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں جینوئن لڑائی ہے یا نورا کشتی ہے، لیکن اس کا عذاب قوم بھگتے یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی نااہلی اور آپ کی نالائقی، اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے بجلی سستی کرنے کے حوالے سے سیدھی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہاں سے آئے گا؟ وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کھا رہے ہیں اور مراد حاصل کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں، ان عیاشیوں کو آپ ختم کریں۔ جب آپ اپنے فری پیٹرول ختم کریں گے، فری بجلی ختم کریں گے، اور اسی طرح سے بڑی گاڑیاں کم کریں گے، یہ 3 کلومیٹر پر لیٹر اور 4 کلومیٹر پر لیٹر کی گاڑیاں چلاتے ہو، اور یہ لیٹرز جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے تم وصول کرتے ہو، یہ دھندا نہیں چلے گا۔ جس کو گاڑی چلانی ہے اپنی پرائیویٹ چلائے، پرائیویٹ پیٹرول ڈالے۔ تمہارے پیٹرولوں کا خرچہ، تمہارے بچوں کو اسکول لے جانے کا خرچہ، تمہاری بیگمات کو جو ہے وہ شاپنگ کرانے کا خرچہ پاکستان کے غریب مڈل کلاس اور تاجر اور صنعت کار ادا نہیں کریں گے۔ صاف بات ہے بالکل۔ اس لیے اپنے خرچے کم کرو۔ جب ملک مشکل میں ہوتا ہے، کوئی گھر بھی اگر مشکل میں آئے تو خرچے کم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے 25% انتظامی اخراجات میں اضافہ کر دیا، پھر کیسے یہ مخلص ہے کہ پاکستان کے حالات کو درست کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہیں بجلی کی قیمت ہر صورت میں لاگت کے اعتبار سے طے کرنی ہوگی، اور یہ جو اضافی ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ FBR اور یہ جو انہوں نے سلیب لگایا تنخواہ دار طبقے پہ، اس تنخواہ دار طبقے نے تو آلریڈی 368 ارب روپے جمع کرائے ہیں پچھلے فائنینشیل ایئر میں۔ جب 368 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اس تنخواہ دار طبقے نے، جس کا بڑا چنک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اس نے جمع کرائے ہیں، تو پھر اسی کو مرے کو مارے جو ہے وہ شاہ مدار، مرے پہ 100 درے لگا رہے ہو تم، لیکن جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے۔ جاگیردار جن کی زمین 20 ایکڑ سے زیادہ ہے، اگر ان پر پراپر ٹیکس لگے تو 2.5 ایکڑ زمین ایسی، 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان میں کلٹیویٹڈ لینڈ ایسی ہے جو ان لوگوں کی ہے جن کی زمینیں 20 ایکڑ سے زیادہ ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پر ایک ریزنیبل ٹیکس بھی لگ جائے تو یہ کتنا بڑے پیمانے پر پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جاگیردار طبقہ خود حکومت میں شامل ہے، پھر انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں، پھر یہ شوگر ملز میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ ڈسٹلری میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چینی کے بحران کو پیدا کر کے کماتے ہیں، اور گنے کی قیمت عام کسانوں کو نہیں دیتے ہیں۔ 6 مہینے سال بعد گنے کی قیمت ادا کرتے ہیں، تو 5 گھی میں سڑ کڑھائی میں رکھ کر یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے، پھر انہی میں سے لوگوں کی IPPs بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عیاشیاں کرتے رہو اور ہم بل جمع کراتے رہیں اور لوگ اپنے گھر کے سامان کو بیچتے رہیں۔ کس طرح سے ممکن ہے؟ اس دھرنے میں روز لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب ہم کہاں سے ادا کریں، کیا چیز بیچیں؟ ہم نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ انہیں پورا کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ کیا ہم خودکشی کر لیں؟ جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم بہت تکلیف ہوتی ہے، کسی بھی جنمن آدمی کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں ہمارے انڈسٹریلسٹ، 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے پاکستان کی۔ کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ بنیادی یوٹیلیٹیز ان کو حاصل نہیں ہے، پانی کی سہولت نہیں ہے کراچی کے انڈسٹری کو، گیس کی پراپر سہولت نہیں ہے، الیکٹریسٹی چارجز اتنے بڑھ گئے ہیں، یوٹیلیٹیز ہی جب نہیں ہوں گی تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور اس پر آپ ٹیکس لگا دیں۔ اور ایف بی آر کے 22-25 ہزار ملازمین ہیں،
یہ 25,000 ملازمین کتنے % ٹیکس جمع کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو جاوید بلوانی صاحب ایگزیکٹ فگر آپ کو دے دیں گے. 97% ود ہولڈنگ ہوتا ہے. ود ہولڈنگ 97% ہوتا ہے. 3% کلیکٹ کرتے ہیں. 3% یہ کلیکٹ کرتے ہیں. یہ انڈسٹریز بتا رہے ہیں. اور 3% کے لیے 22,000 لوگوں کو آپ پالتے ہیں. اور پھر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ جا کر ان انڈسٹریز کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی انکوائری کرنا شروع کریں. اور ہمیں معلوم ہے اس انکوائری کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رشوت کے ریٹ بڑھانا, کام میں ہارڈر ڈالنا, ارسٹ پاور دے دیا, اور ارسٹ پاور ان ظالموں کو دے دیا جائے جو آلریڈی کرپشن کا اڈا. 1,000 ارب روپے کی کرپشن یہاں پر ہوتی ہے FBR میں, یہ پروون بات ہے. تو جن کو اتنی بڑی صلاحیت حاصل ہے ان کو مزید اختیار دے کے آپ انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کسی صورت میں بھی یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے. 2 دور مذاکرات کے ہو گئے ہیں. میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے. چونکہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں. تو اب ہم انہیں بتائیں گے پوری قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, کہ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ہماری کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی ان کے ساتھ مل کر جس پر ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کیا ہے. مجھے ایک بات تو وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں اور ان کے وزراء کہ 1300 cc گاڑی میں بیٹھنے میں انہیں تکلیف کیا ہے. اس میں ان کو کون سی راکٹ سائنس ہے جس میں یہ کہنا پڑے کہ IMF سے پوچھیں گے, امریکہ سے پوچھیں گے, جاپان سے پوچھیں گے, کس سے پوچھیں گے آپ اس کے لیے. آج وزیر اعظم فیصلہ کریں کہ وزیر اعظم, صدر, گورنرز, وزرائے اعلیٰ, ججز, جتنے بھی آرمی کے افسران ہیں بڑے جو بڑی گاڑیاں سرکار کی استعمال کرتے ہیں, وہ بیوروکریٹس, یہ سارے کے سارے وزراء, مشیر, پارلیمنٹیرینز, کسی کو 1300 cc سے اوپر گاڑی نہیں ملے گی. اس میں کیا تکلیف ہے ان کو؟ اتنی معمولی سی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے. یہ فیصلہ کرنے میں کون سی چیز مانے ہیں کہ پیٹرول فری اب کسی کو نہیں دیا جائے گا, اور یہ فیصلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہیں کہ بڑی گاڑیاں جتنی بھی 3,000 cc 4,000 cc چل رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں, ان سب کو فروخت کریں آپ. 1,500-2 ہزار جو ہے وہ آپ کے بلین روپیز جمع ہو جائیں گے. آپ کو اس چیز میں کیا تکلیف ہے کہ آپ سود کے ریٹ کو بتدریج کم کرتے چلے جائیں؟ اتنے بڑے سود کو لگانے کے نتیجے میں جو انفلیشن پیدا ہو رہا ہے اور جو پوری معاشی ایکٹیویٹی تباہ ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ خود سود کے اوپر اپنے ہی بینکوں سے قرضے لیے چلی جا رہی ہے. جو ہمارا 79 بلین روپیز کا 79,000 بلین روپیز 79 ٹریلین روپیز اس کا انٹرنل ہمارا قرضہ ہے. یہ انٹرنل قرضہ کیا ہے؟ یہ زیادہ تر بینکوں سے لیا ہوا ہے. اب آپ کا سود اگر 10% ہوگا تو یہ قرضہ 4,000 ارب روپے ہوگا سود اس کا, اور اگر آپ کا یہ قرضہ 20% سود پہ ہوگا تو 8,000 ارب روپے دینے پڑیں گے. تو یہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. یہ 4,000-5,000 ارب روپے تو آرام سے کم کر سکتے ہیں. اگر یہ کم نہیں کر رہے اور یہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت کیا کرے گی, اور ایک غریب کی معیشت کہاں جائے گی, ایک مڈل کلاس کی معیشت کہاں جائے گی. لہٰذا پورے ان کے فسانے ہیں جو انہوں نے گڑ کے رکھے ہیں, یا تو یہ انتہائی نااہل ہیں اور یا کرپشن اور کک بیکس لینے والے لوگ ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں مقابلہ سخت ہے کہ نااہل زیادہ ہیں یا کرپٹ زیادہ ہیں, اور اس کے نتیجے میں پوری قوم ان کا جو ہے وہ بھگتان بھگت رہی ہے. تو میڈیا کے سامنے اب مذاکرات کیے جائیں, اور ہم اس دھرنے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ دھرنا جاری رہے گا, پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے, اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آج ہم ان کا رسپانس دیکھ رہے ہیں, آج اور کل دیکھ لیتے ہیں. چلیں 2 دن میں اگر انہوں نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا, بات کو آگے نہیں بڑھایا اور میڈیا کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا, ہمارا مقدمہ تو میڈیا کے سامنے ہے, تو پھر ہم وہ سارے ایکشنز لینا شروع کر دیں گے جس کا ذکر میں نے آج سے 2-3 دن پہلے کیا تھا کہ دھرنے بھی بڑھیں گے, شاہراہوں پہ بھی بیٹھیں گے, ہڑتال بھی کریں گے, لمبی ہڑتال بھی کریں گے, اور مجبور ہو کر اپنا یہ سیاسی حق بھی استعمال کریں گے کہ شاہراہوں کے اوپر جا کر ہم بیٹھ جائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے اپنے بل لا کر شاہراہوں پہ آ جاؤ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم
بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کریں، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور ہمیں حق نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تمام تاجروں، تمام صنعت کاروں اور پاکستان کے عوام سے کہیں کہ اس حکومت کو بل دینے کا کوئی فائدہ نہیں، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے۔ اس لیے حکومت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ کراچی میں پانی جو ہے وہ بورنگ کا پانی بھی ہمیں خریدنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، ایک بات انہوں نے کہی ہے، میں بتا دوں، انہوں نے بتایا کہ کراچی میں انڈسٹری کو پانی خریدنا پڑتا ہے۔ اچھا، میٹھا پانی تو ٹینکر سے خریدنا ہی پڑتا ہے، وہ بھی نہیں ملتا تو کھارا پانی بھی خریدنا پڑتا ہے۔ اور اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ بورنگ کریں گے ہم پانی آپ کو نہیں دے سکتے، بورنگ کریں گے تو اس پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے انڈسٹری کو تباہ کرنا اور کیا ہوتا ہے، یہ کس کے ایجنٹ ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں؟ جو کہ ڈیس ریونیو دے رہی ہے۔ جی زور سے بولیے گا، قریب۔ اچھا دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیڈ لاک ہے، ان کی طرف سے یہی بات ہے کہ پہلے ہم نے ان کو اپنی ڈیمانڈز دے دیں، پھر انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکنیکل کمیٹی ہم نے بنائی ہے اور ہم ٹیکنیکل لوگوں سے ان کا ایکسپرٹ اوپینین لے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ٹیکنیکل کمیٹی سے ہماری ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ کروائیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ اب یہ لمبا چکر چھوڑیں، آپ اپنے ٹیکنیکل لوگوں کو بھیج دیں، ہماری کمیٹی بھی آ جائے گی۔ پھر وہ میٹنگ بھی کل ہو گئی۔ اب اس میٹنگ کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جواب دیں، میں نے تو آپ سے کہا نا آج دیں کل دیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ ٹال رہے ہیں اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہماری جو آپ نے کہا کہ کوئی کمزوری پیدا ہو جائے گی، تو وہ تو پھر ذرا سا شام کو آ کر دیکھ لیا کریں ہماری کمزوری۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شرکت بڑھ رہی ہے اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اب شرکت پورے پاکستان کی امید بن گئی ہے۔ پہلے تو ہمارے ورکرز کی بنیاد پر ہم یہ دھرنا کر رہے تھے، اب تو بالکل عام لوگ اس دھرنے میں شریک ہونے لگے ہیں، ان کو امید بن گئی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جماعت اسلامی کے کیس میں تو یہ بالکل بھی نہ سمجھے کہ ہم تھک جائیں گے۔ ہم تو کام کر کے اور طاقتور بنتے ہیں الحمدللہ۔ جب بیٹھ جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، جب دھرنے دیتے ہیں تو ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کو ایکٹیو کر دیں گے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ میڈیا کے سامنے ہمارے ساتھ مذاکرات ہے، اگر حکومت آپ کا یہ مطالبہ نہیں ہوتی تو کیا مذاکرات جاری رکھیں گے؟ ہم تو دیکھیں چاہتے یہی ہے کہ میڈیا کے سامنے ہو، تاکہ کیوں کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت اپنے وزراء کے ذریعے، اپنے ممبران کے ذریعے میڈیا پہ یہ بات کرتی ہے کہ جماعت اسلامی کی تجاویز قابل عمل نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم IMF کے پابند ہیں، ہم معاہدوں کے پابند ہیں۔ تو اس کے جواب میں ہم بھی کچھ کہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم میڈیا کے سامنے ایک بات کریں، وہ بھی میڈیا کے سامنے الگ بات کریں۔ اگر ان کی بات میں اتنا وزن ہے تو دونوں مل کر میڈیا کے سامنے بات کر لیتے ہیں، تو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ وہ سامنے آ کر بات کریں۔ اگر وہ میڈیا کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ حل کر دیں، مسئلہ حل کر دیں، ہمیں مسئلہ حل کروانا ہے، ہمیں ریلیف لینا ہے، اور کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ جی جی آپ جو مذاکراتی ٹیم ہے، مجھے نہیں پتا حکومت کے آگے کی کمپنی بنائی ہے، کہ آپ کے خاندان کے 4 لوگوں کی بنی ہے کمپنی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت سنجیدہ ہوگی مذاکرات کی عمل سبکاس تو نہیں ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ کی یہ تحریک حکومت گھیراؤ تحریک بن جائے جس میں کہ مذاکرات نہیں۔ یہ دیکھیں، جب بالکل ہی آپ راستہ بند کر دیں گے قوم کا اور آپ بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر کیا آپشن ہے ہمارے پاس کہ پھر آپ تشریف لے جائیے، پھر اس کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ حکومت ہوتی ہے جیسی بھی ہوتی ہے، 47 والی ہو یا 45 والی ہو، یہ تو 47 والی ہے، لیکن ہے تو یہی نا، بات تو انہیں سے ہوگی۔ لیکن اگر یہ بات ہی نہیں کریں
یا بات کریں تو ٹالیں اور مسئلہ حل نہ کریں تو پھر ہم کس سے بات کریں گے؟ گولیاں تو نہیں چلائیں گے پاکستان میں ہم جو ہے وہ اپنی املاک کو تو نہیں چلائیں گے، ہم تو نہیں کوئی ایسا کام کریں گے جس سے ان کو موقع مل جائے اور یہ مزید ظلم کریں۔ پھر ہم تحریک چلائیں گے کہ آپ تشریف لے جائیے، ویسے بھی آپ لیگل پوزیشن آپ کی بہت خراب ہے، آپ تو جینوئن قیادت ہی نہیں ہے، لیکن چلیں آپ ہیں بیٹھے ہوئے تو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو یہ تحریک حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا آپ جو بیٹھے ہوئے بات ہی ہو گئے ہیں، کتنے چیزیں یہاں پر بیٹھے جیسے خصوصیات کیسی ہے آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، لگتا ہے کہ ایک ہفتہ اور لگے گا، کیا ایک ہفتہ اور یہاں پہ بیٹھیں گے یا پھر زیادہ والے بھی؟ سارے آپشن موجود ہیں، یہاں تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا، اور یہاں ہمارے لوگوں کو میں ابھی آپ کے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے پوچھ لیتا ہوں، 1 مہینہ بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ 1.5 مہینہ بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو آپ لوگ، آپ بھی یہی ہیں ہم بھی یہی ہیں، مل کر کام کر رہے ہیں، ہم سب آپ بھی قومی خدمت کر رہے ہیں، آپ جو یہ کوریج کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، چلیں ہمارے جو میڈیا کے یہ دوست یہاں موجود ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے کیمرہ مین حضرات، رپورٹر حضرات، میں ان کے مالکان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، جتنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ ایونٹ کور کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی تو ایک پرامن جماعت ہے، بڑے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اگر ہو تو بھائی معاف کر دینا، لیکن الحمدللہ اچھے طریقے سے یہ موجود ہیں۔ بعض جگہ تو ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرح کے موسم میں یہ ہوتے ہیں، ذرا ان کی سیلریز تو پوچھیں آپ، ان کی معیشت تو پوچھیں کیا ہے، ان کا کون پورا کرنے والا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا کون خرچہ پورا کرنے والا ہے؟ تو میڈیا مالکان کو ان کو بھی حق دینا چاہیے، اور حکومت کو انشور کرنا چاہیے کہ تمام میڈیا ورکرز کو وہ ساری سہولتیں ملنی چاہیے جو ایک ملازمت کے حقوق رکھنے والے فرد کو ملنی چاہیے۔ آپ تک شہریار خان سے یہ سوال ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے اسلام آباد کے لیے لیکن پھر پہنچ گئے ریاست کا، آپ کہہ رہے ہیں یہاں دھرنا ہم جاری رکھیں گے، یہاں دھرنا جاری رکھنے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جب تک یہ دھرنا کسی ایسے مقام تک نہیں جائے گا جہاں حکومتی معاملات میں ان کو کچھ ویسے حکومتی معاملات کہاں سے چل رہے ہیں؟ ہاں حافظ صاحب یار پنڈی میں ہی تو آئے ہیں ہم، جناب جی دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ کو کئی مرتبہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو ہم نے راستہ اختیار کیا صرف اس لیے کیا کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو اور ایک دن میں یہ سارے معاملات نمٹ جائیں اور لڑائی ہو جائے جماعت اسلامی ورسز حکومت، اور خون خرابہ ہو اور ایشو جو ہے نا ایک طرف ہو جائے۔ ہم نے اپنے اوپر جبر کر کے اور تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور پوری قوم کی خاطر کہ پاکستانی قوم مزید متحمل نہیں ہو سکتی اس کنفرنٹریشن کی، تو ہم نے ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا کلچر متعارف کروایا، اس لیے یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں۔ ویسے تو اگر کسی میں بھی کوئی سیاسی بلوغت ہو یا ان کی کچھ رواداری اور روایات ہو تو ان کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب گھر بار چھوڑ کر کیوں سڑک پر بیٹھنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہماری پارٹی تو وہ نہیں ہے کہ جو پیسے دے کر لوگوں کو لاتی ہے، جماعت اسلامی تو وہ پارٹی نہیں ہے جس میں لوگوں کو، جاگیرداروں اور وڈیروں کو کچھ برات ملنی ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنے ہاریوں کو اور کسانوں کو اور مزدوروں کو استعمال کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی تو عوام کی جماعت ہے، عام لوگوں کی جماعت ہے، مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے، ایسے متمول لوگوں کی جماعت کے جو عام زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیں تو ان کو تو آ کر ہم سے بات کرنی چاہیے اور مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے مذاکرات کیے ہیں تو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے، وہ آئے ہیں تو ہم نے ویلکم کیا ہے، میٹنگ ہوئی ہے تو ہم گئے ہیں، جبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے سامنے میٹنگ ہو جائے تو اچھا ہے، اور آپشن ہمارے پاس سارے کھلے ہوئے ہیں، یہ خود ہی مجبور کریں گے تو پھر بالآخر ہم اپنے ان آپشن کو استعمال کریں گے۔ جی میرا نام عمر حیات ہے اور میں گول نیوز سے ہوں۔ ابھی آپ نے کہا کہ ہم پنڈی میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے نا وہ پنڈی ہے۔ کس نے کہا؟ آپ نے کہا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ ارے میں نے کب کہا؟ میں نے کہا ہم تو پنڈی آئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، ایک تو ایک بڑا فورم ہے سپریم کورٹ، کیا آپ وہاں پر گئے ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو بجٹ میں ٹیکسز لگے ہیں یا پھر جو آئی پی پیز کا جو جتنا بھی وہ ایگریمنٹس ہیں
और दूसरा, क्या आपकी कोई पिंडी वालों से कोई मुलाकात हुई है इस हवाले से? पिंडी के जितने दुकानदार हैं उनसे मुलाकात होती है, पिंडी के जितने शहरी हैं वो सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। अभी आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि यहाँ जितनी दुकानें हैं इनकी सेल में 50% इजाफा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये धरने की बरकत से बाज़ार पर रौनक हो गया है। तो ये हैं पिंडी वाले, हमारे पिंडी वाले तो यही वाले हैं, आपके अगर कोई और हो तो पता नहीं। और दूसरी बात ये है, आपने जो इससे पहले क्या बात की थी, सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक केस बहुत पहले से मौजूद है जो बिजली के बिलों के हवाले से, उनके टैक्सेस के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली उसकी प्रोसीडिंग नहीं हुई है, हम उसको देखेंगे दोबारा। IPPs के हवाले से स्पेसिफिक हम इसके ऊपर अच्छी खासी वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये पूरा इम्कान मौजूद है कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। और जो पिटिशन पहले से मौजूद हैं हो सकता है कि वो क्लब हो जाएं और फिर हम सब मिलकर मुकदमा लड़ेंगे। कराची में वो 23 से अगेंस्ट इंक्रीमेंटल का फैसला भी जीत गया है। किसका? केई के अगेंस्ट इंक्रीमेंटल चार्जेस का फैसला भी जीत गया है 33 रुपये। अच्छा, तो केई को वापस करते हैं कराची आपने माजी में देखा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ताजों के पास गई और उन्होंने महजियों को चलाने के लिए इनसे भी रिक्वेस्ट की थी। अब वो ताजर जो है वो आपके धरने में शरीक हो रहे हैं और आपकी बात जो है वो हुकूमत नहीं सुन रही। तो क्या समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को फिर किरदार अदा करने की ज़रूरत है या आप अपने तौर पर ही सब कुछ कर लेंगे? असल में हम तो चाहते हैं कि यही कल्चर आगे बढ़े कि जो हुकूमत सामने होती है वही हालात को फेस करे। बदकिस्मती से हुकूमत का मामला ये है कि वो इतने ज़्यादा एहसानमंद होते हैं, आते जिस तरह से हैं, तो उसके नतीजे में वो खुद से फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम होते जा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यही फ़ैसला करें, लेकिन अगर इन्हें मुशावरत करनी है तो ये मुशावरत करें, जिससे भी चाहें करें और उनकी मुशावरत के ज़रिए से कौम को रिलीफ दें। हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमारे सामने जो हुकूमत है हम उसी से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। के मामले में हाँ, क्या हुआ है ज़रा बता दें, मुझे समझ में नहीं आया। ये बाबर भाई के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात। इलेक्ट्रिक अभी एक केस आई है ट्रिब्यूनल में, जिसमें उन्होंने इंक्रीमेंटल चार्जेस कराची के आवाम को वापस करने दे जो तकरीबन 33 अरब रुपये बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जा रही तो है। हाफिज साहब कई साल से जो आवाम के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, ये इंक्रीमेंटल चार्जेस अब ये ट्रिब्यूनल ने फैसला कर दिया है कि कई गलत की और ये आवाम को वापस होना चाहिए। अब कई की जिम्मेदारी है हाफिज साहब के वो ये पैसे वापस करें, बजाय इसके कि वो फिर इस केस को लिंगर करे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो मैं हाफिज साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले में उनको मुतलबा करें कि वो मजीद जो कहते हैं कोर्ट में जाके आवाम के पैसे में कब्जा न करें, वो पैसे वापस करें जो आवाम का हक है। और एक और बात, ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनियां होती हैं ना जो हुकूमत, नेपरा के इलेक्ट्रिक शैतानी इत्तेहाद किस्म का जो बनता है, ये अभी हमने 2-4 साल पहले की बात है, उन्होंने सिर्फ अपनी लीगल टीम के लिए, वकला के लिए 37 करोड़ रुपए साल में रखे थे। हमसे पैसे वसूल करते हैं और हमारे ही खिलाफ कानूनदानों को पैसे देकर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हार गए तो दोबारा चले जाएंगे। और लियाकत बलोच साहब ने मुझे ये कहा है कि मैं पूरे मीडिया के सामने ये बात करूं कि ये जो इस्लामाबाद धरने का पूरा प्रोग्राम है और उसके बाद यहाँ बैठ जाना है, 7वां दिन है, ये जमात इस्लामी की अपनी तरजीहात हैं और प्लान A, B, C हमारा अपना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पूरे तरतीब के साथ इस पूरे प्लान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फरमाइशी प्रोग्राम पे काम नहीं होगा, जो होगा हमारी अपनी पॉलिसी के नतीजे में होगा और इंशाअल्लाह हम आवाम का हक लेकर उठेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।